اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمۃ علی للالزام، لفظ علی جو ہے کسی بات کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، کیا مانا کہ تم پر لازم ہے، میری سنت تم پر لازم کی گئی، وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، ایسے ہی جو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، وہاں کتبہ کا معنی بھی فرض ہے، لیکن علی جو ہے آگے علی بھی اسی فرض کے لیے لازم کے لیے آتا ہے۔ وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَا التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّ، اصل میں جو علی ہوتا ہے یہ تفوق فوق سے بنا ہے، اوپر ہونا، تعلی علی یعلو کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، بلند ہونا، یہ تفوق یعنی اونچائی اور بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی نے کہا لی فلان علی الف، لی فلان علی الف، تو اس کا معنی کیا ہے، فلاں بندے کے مجھ پر 1000 روپے لازم ہے، یعنی کہ میں نے اس کے 1000 روپے دینے ہیں۔ اور علیہ جو قرض ہوتا ہے نا، یہ جب کہا علیہ مجھ پر لازم ہے، تو لازم کیا ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے۔ ویسے مثلا بندے نے کہا کہ میں نے کسی کو تحفہ دینا ہے، تو وہ بندے پر دینا لازم نہیں ہوتا، ہدیہ اور تحفہ لازم کیا ہوتا ہے، جو قرض ہے۔ لفلان علیہ الف یحمل علی الدین، تو اس کو دین پر محمول کیا جائے گا، اس لیے یہ بولا لفلان علیہ الف، تو کیا سمجھا جائے کہ اس نے 1000 روپے اس کا کون سا دینا ہے، قرضہ دینا ہے، کیونکہ علیہ کا لفظ بتا رہا ہے، علی کس لیے ہے، لزوم کے لیے، تو لازم کیا ہوتا ہے، قرضہ۔ بخلاف ما لو قال ان دی او معی او قبلی، اگر اس نے کہا کہ ان دی لفلان الف، یا معی میرے ساتھ، میرے پاس فلاں کے 1000 ہیں، یا قبلی میری طرف فلاں کے 1000 ہیں، اس سے لازماً قرض مراد نہیں ہوگا، اس سے اس کی تفصیل پوچھی جائے گی، یہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس فلاں کے 1000 ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، تو لیکن جب علی بولا ہے علیہ الف، تو اس کا معنی لازماً کیا ہوگا، قرض، کہ مجھ پر لازم ہے، تو لازم کیا ہوتا ہے، قرض ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے۔ ولی علی ھذا قال فی السیر الکبیر اذا قال رأس الحصن آمن دی علی عشرۃ من اہل الحصن ففعلنا فالعشرۃ سواہ وخیار التعیین له۔ امام محمد کی کتاب سیر الکبیر میں ہے کہ کسی بندے نے کسی قبیلے، کسی قلعے کا جو سردار ہے، اس نے مسلمانوں سے یہ درخواست کی کہ آمینونی علی عشرۃ، تم مجھے امن دو اس قلعے کے 10 بندوں پر، قلعہ کے 10 بندوں پر مجھے امان دو، تو مجھے امان دو کس پر، 10 قلعہ کے کتنے بندوں پر، 10 بندوں پر۔ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس سردار کے علاوہ 10 آدمیوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان کو بخشنا، ان کو امان دینا لازم ہوگا، کیونکہ لفظ علی جو ہے اس میں بلندی موجود ہے، اور 10 آدمی سردار کے علاوہ مراد ہوں گے، اور ان 10 کو معین کرنے کا اختیار بھی اس سردار کے پاس ہوگا۔ بولا کیا اس نے، آمینونی تم مجھے امن دو علی عشرۃ، کتنے بندوں پر، 10 بندوں پر مجھے امن دو، تو مجھے امن دو یہ الگ اس نے بات کی، اور علی عشرۃ 10 اس کے علاوہ بولے۔ ولو قال آمینونی وعشرۃ ای فعشرۃ ثم عشرۃ ففعلنا فكذلك وجاز التعیید للامن، اگر اس نے یوں بولا آمینونی مجھے امن دو اور 10 بندوں کو، یا پھر فعشرۃ آمینونی فعشرۃ آمینونی ثم عشرۃ، تو اس کو امن دے دیا گیا، تو کتنے، پھر بھی اس کے علاوہ 10 بندے ہوں گے۔ اور یہاں پہ اس صورت میں 10 کو متعین کرنے کا اختیار امن دینے والے کو ہوگا۔ پیچھے کیا کہا تھا بلا، اختیار کس کو ہوگا بندے متعین کرنے کا، اس سردار کو، یہاں پہ کس کو، جو امن دینے والے مسلمان ہیں ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر نے دوسرے لوگوں کی امان کو اپنے نفس پر عطف کیا ہے، مجھے اور دوسروں کو امان دو، اور اپنے لیے تعلی اور بلندی کو مشروط نہیں کیا۔ وہاں پہ اس نے کیا بولا تھا، آمینونی مجھے تم امن دو علی عشرۃ 10 پر، مطلب اس حال میں کہ میں ان 10 کا سربراہ ہوں، مجھے امن دو کن پر، اللہ کا لفظی معنی کیا بتایا، تعلی اور فوق کے لیے ہوتا ہے، مطلب مجھے امان دو کس طرح کہ میں ان 10 بندوں پر امان دو، انہیں 10 بندوں کو امان دو، لیکن میں ان پر ہوں، ان پر غالب ہوں، مجھے ان پر غلبہ حاصل ہے، جب ان پر غلبہ حاصل ہے تو پھر متعین بندے اسی نے کرنے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ کیا کر رہا، آمینونی وعشرۃ مجھے دو اور میرے ساتھ 10 بندوں کو دے دو، تو یہاں اس کی سربراہی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ کا لفظ اس نے یہاں پر نہیں بولا ہے۔
وقد یکون علی بمعنی الباء مجازا، کبھی علی جو ہے نا یہ با کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کسی نے کہا بیتک ھذا علی الف، میں نے تجھے یہ چیز بیچی 1000 کی شرط پر. جیسے علی پر کے معنی میں یہاں پہ، لیکن علی با یبیو میں آپ نے بے میں پڑھا ہے کہ بے میں جب دو چیزیں بیان کیجئے، مثلا یہ موبائل مجھے اس کتاب کے بدلے میں بیچ دو. اب اس میں ثمن کون سا بنے گا اور مبیع کون سا بنے گا؟ کہ موبائل کے بدلے میں مجھے کتاب بیچ دو. اب ہم جب چلو آمنے سامنے تو ہوا تو میں نے کہا جی میں نے موبائل دیا تو یہ میری طرف سے ثمن ہو گیا، بدلے میں نے کتاب لی وہ مبیع ہو گیا. وہ میں پیسے ثمن دے رہا ہوں، موبائل کو ثمن بنایا اور اس کو کتاب کو مبیع بنایا. لیکن اگر عبارت میں لکھا ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے لیے یہ قانون یہ ہے کہ جس کے ساتھ با آئے گا نا وہ ثمن ہوگا. اشتریت ھذا الکتاب بھذا الہاتف، اشتریت ھذا الکتاب بھذا الہاتف، جس کے ساتھ با آیا وہ کیا ہے؟ ثمن ہے، وہ با ثمن ہے. یہاں پہ اب کیا کہہ رہے ہیں بھلا کہ بندے نے کیا کہا کہ میں نے خریدا بیتک، میں نے تجھے یہ چیز بیچی علی الف، کس پر؟ 1000 پر. علی یہاں کس معنی میں ہے؟ با کے معنی میں ہے. یعنی کہ کیا کو بول رہا ہے؟ بیتک ھذا بالف، میں نے تجھے یہ چیز بیچی کتنے کی؟ 1000 کے بدلے میں، 1000 روپے کے بدلے میں. تو با جس پر آئے الف وہ کیا بنے گا؟ ثمن ہوگا. یکون علی بمعنی الباء لقیام دلالت المعاوضۃ، کیونکہ علی یہاں پہ با کے معنی میں ہے، کیونکہ با کس لیے آتی ہے؟ بدلے اور معاوضے کے لیے آتی ہے. تو یہاں پہ وہ معاوضہ اور بدلہ کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے علی بمعنی با ہے. وقد یکون بمعنی شرط، کبھی علی شرط کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اس حال میں کہ وہ بیعت کریں آپ کی، اللہ اس شرط پر کہ لا یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی. بیعت کریں، آپ کی بیعت کرے اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. تو اللہ یہاں کس معنی میں آیا؟ شرط کے معنی میں. اس آیت میں آگے کیا ہے قاری صاحب؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ وہ شرک نہیں کرے گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور چوری نہیں کرے گی. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب بیعت کرتے ہیں نا تو بیعت کا مقصد ہوتا ہے، صحابیات جب حضور کی بارگاہ میں آتی تو بیعت کرنے کے لیے وعدے کرتی کہ ہم شرک نہیں کرے گی اور باقی گناہ کبیرہ جو ان کا وعدہ لیا جاتا. تو بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرشد کے ہاتھ میں وعدہ کیا جائے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور میں فرائض کو ادا کروں گا. بعض جو بزرگ ہیں وہ تو بیعت کرتے ہوئے ساری چیزیں کہلواتے ہیں کہ گناہ شرک سے توبہ، تمام گناہوں سے توبہ، پھر برے عقائد سے توبہ، ایک ایک بات گنواتے ہیں کہ یہ اس کا مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا ہی مقصد ہے. کیونکہ انہوں نے بیعت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ، ان کی بیعت اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، ان کی بیعت ان کے مرشد کے ہاتھ پہ، ان کی بیعت ان کے مرشد کے ہاتھ پہ. وہ بیعت چل چل کہاں پہنچتی ہے؟ رسول اللہ پر. تو صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ تھے وہ ان کی بیعت کرتے تھے. ہمارے سامنے رسول اللہ ظاہری موجود نہیں ہے، لیکن یہ جن کی بیعت رسول اللہ سے نسبتاً سلسلہ وار حضور سے بیعت چلتی آ رہی، تو یہ بیعت میں رسول اللہ کے نائب ہے، اس لیے ان کے ہاتھ پہ یہ وعدہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کیا بھائی پیرانی بیعت ہو گئی اور سائیں جانا تو کہیں جانا، نمازاں پڑھو یا نہ پڑھو این جیسے ہی بھاوے ہو رہی بچائے گا انسان. جی آگے فی و کلمۃ فی للظرف، لفظ فی جو ہے ظرف کے لیے ہے. باب اعتبار ھذا قال اصحابنا اذا قال غضبت ثوبا فی مندیل او تامرا فی قوسرۃ لازمہ جميعا. لفظ فی جو ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے. اس وجہ سے اگر کسی نے یوں بولا میں نے یہ کپڑا غصب کیا فی مندیل، رومال میں، یہ میں نے کتاب غصب کی، اقرار کیا بیگ میں غصب کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو کسی کی اٹھائی ہے نا اس سے یہ چھینی ہے، تو یہ کس میں کی ہے؟ بیگ میں. تو اسے جب اس نے اقرار کیا بیگ میں کا، تو یہ اسے جب واپس کرے گا اسے کتاب بھی دینی پڑے گی اور ساتھ بیگ بھی دینا پڑے گا. فی کس لیے ہے؟ ظرفیت کے لیے. لازمہ جمیعا، کسی نے کہا کہ میں او تامرا فی قوسرۃ، کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے کھجوریں غصب کیا ٹوکرے میں، اسے کھجوریں بھی دینی پڑیں گی اور ٹوکرا بھی دینا پڑے گا. کیونکہ جو چیز ظرف ہونے کے لائق ہو اگر وہ چیز منقولہ ہے تو ظرف اور مظروف دونوں چیزیں لازم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بیگ ہے
یہ کتابوں کے لیے ظرف بن سکتا ہے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن کو جس کے اندر چیزیں رکھتے ہیں. جو چیز ظرف بننے کے لائق ہو، اگر وہ چیز منقول ہو، منقولی چیز ہو. منقولی اور غیر منقولی کون سی ہوتی ہے؟ زمین جو غیر منقولی ہے، کیا سے اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، مدرسہ اٹھا کے کسی اور جگہ پہ نہیں لے جا سکتے، نہ پنڈ مت خان سے یہاں مدرسہ آ سکتا ہے، تو کہیں لے نہیں جا سکتے، اس لیے غیر منقولی ہے. اور باقی چیزیں جو یہ کیا ہے؟ منقولی ہے. اگر ظرف ایسی چیز ہو جو منقولی چیز ہو تو پھر، اور وہ ظرف بھی بن سکتا ہو، تو جب اس کا اقرار کیا جائے تو ظرف اور مظروف دونوں مراد ہوتے ہیں. کتاب ہے مظروف، اور بیگ کیا ہے؟ ظرف ہے. جس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے وہ ظرف ہے، اور مظروف اور ظرف. اگر جو چیز ظرف ہونے کے لائق ہو اگر وہ منقولہ ہے تو ظرف اور مظروف دونوں چیزیں لازم ہوگی. اگر وہ غیر منقولی چیز ہے صرف مظروف لازم ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے اقرار کیا، اس نے میں نے فلاں بندے کو گاڑی دینی ہے، اور گراج میں، گراج زمین میں ہی ہوگا کہیں، تو یہ زمین غیر منقولی چیز ہے. اب اس نے اسے جب اس نے اقرار کیا میں نے گاڑی دینی ہے گراج میں، اسے صرف گاڑی دینی پڑے گی، ساتھ گراج نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ غیر منقولی چیز ہے. ثم کلمۃ تستعمل فی الزمان والمکان والفعل. اس طرح لفظ فی جو ہے یہ ظرف زمان اور ظرف مکان اور فعل سب میں استعمال ہوتا ہے، زمان کے لیے، مکان کے لیے بھی. اور وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الزَّمَانِ مَن يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ حَذْفُهَا وَإِظْهَارُهَا. کسی بندے نے یوں بولا أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، تجھے کل طلاق ہے، اسے بولنا کیا چاہیے تھا؟ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ، تجھے کل میں طلاق ہے، کل کا وقت آئے گا. کہتے ہیں اس میں فی بولے یا نہ بولے دونوں جائز ہے. اس نے کہا انت طالق غدن، تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ انت طالق فی غدن. تو یہاں فی کو حذف کر دیا، تو اس کو ذکر کرنا اور حذف کرنا دونوں صورتیں جائز ہے. جب اس نے کہا انت طالق فی غدن تو لفظی معنی کیا تھا؟ تجھے کل میں طلاق ہوگی. لیکن کل جو ہی کل کا دن طلوع ہوگا، طلوع فجر ہوگی، تو اس کو اگر فی اس نے بولا یا نہیں بولا تو طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِذَا ظَهَرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِنَ الْغَدِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ فَلَوْلَا وُجُودُ النِّيَّةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ الْجُزْءِ لِعَدْمِ الْمُزَاحِمِ لَهُ. اگر اس نے فی کو ظاہر کیا، یوں بولا انتی طالق فی غدن، انتی طالق فی غدن، تجھے کل میں طلاق ہے، تو کل میں کا مطلب کیا ہے کہ کل طلوع فجر سے لے کر تو سورج کے غروب ہونے تک. کل غدن جو ہے یہ سارا کل کا دن اس کو کہیں گے، طلوع فجر سے لے کر تو غروب شمس تک. تو اس میں کسی وقت کی اس نے مخصوص نیت کی، اگر تو اس نے وقت کی نیت کی کہ فلاں وقت میں، کل میں فلاں وقت میں تجھے طلاق ہوگی، تو پھر تو اسی وقت ہوگی. اور اگر اس نے کوئی مخصوص وقت کی نیت نہیں کی تو جو ہی کل کا وقت طلوع ہوگا، طلوع فجر ہوگی، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی دونوں صورتوں میں. اسی طرح کسی نے کہا کہ ان صمت الشہر فانتی قضا فإنه يقع على صوم الشہر ولو قال ان صمت في الشہر فانتی قضا يقع ذلك على الامساک ساعتا. کسی بندے نے کہا اپنی بیوی کو کہ اگر میں ایک مہینہ ان صمت الشہر، اگر میں ایک مہینہ روزہ رکھوں، فانتی قضا و قضا، تو ایسے ایسے مطلب تجھ کو طلاق ہے. تو فإنه يقع على صوم الشہر، اب مہینہ، اب مطلب یہ ہوگا ان صمت الشہر فانتی قضا، مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ پورا مہینہ روزے رکھ چکے گا نا پھر اس کو طلاق ہوگی. ان صمت الشہر فانتی طالق، اگر میں ایک مہینہ روزہ رکھوں تو تجھے طلاق ہے، تو پھر مہینہ پورا روزہ رکھے گا اسے طلاق ہوگی. اور اگر اس نے یوں بولا تھا ان صمت فی الشہر، اگر میں مہینے میں روزہ رکھوں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوں تجھے طلاق ہے، تو جو ہی مہینے کا پہلا روزہ ہی آیا تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ پہلے روزے کو اس نے پہلے دن ہی اس نے روزے کی نیت کر لی، تو روزہ تو اس کا، روزے کی نیت اس کی ہوگی، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی. اما المکان فمثل قوله انت طالق فی الدار او فی مکہ یکون طلاقا علی الاطلاق فی جمیع الاماکن. زمان اور فی زمان کے لیے بھی آتا ہے اور مکان کے لیے بھی آتا ہے. جب اس نے فی بولا تھا زمان میں، تو اگر زمان میں بولا ہے تو دو مثالیں دی ہیں. انت طالق فی غدن سے نیت کرے گا وقت متعین کی تو متعین وقت میں ہو جائے گی، ورنہ فی غدن بولے یا فی نہ بولے تو کل جو ہی طلوع ہوگا تو طلاق ہو جائے گی. تو اگر مکان میں بولا انت طالق فی الدار، تجھے گھر میں طلاق ہے، انت طالق فی مکہ تھا، کہتے ہیں یہاں ظرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہاں جہاں پہ بیٹھی ہے وہیں پہ طلاق اسے ہو جائے گی. بازار میں ہے، اس نے کہا تھا انت طالق فی الدار، تو یہ نہیں کہ وہ گھر جائے گی تو طلاق ہوگی،
وہیں پہ طلاق ہو جائے گی. اس نے کہا تھی طالق فی مکہ تھا, بیٹھی وہ پاکستان میں ہے, تو یہیں پہ اسے طلاق ہو جائے گی. یہاں ظرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, مکان کا ذکر کرنا یہاں پہ لغو ہے. وباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وأضافه إلى مكان أو زمان فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان وإن كان الفعل يتعدى إلى محل يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان. کہتے ہیں کہ جب لفظ فی میں ظرف کا معنی پایا جائے, جی اگر فعل میں ظرفیت کا معنی پایا جائے, یعنی جب کوئی شخص کسی کام پر قسم اٹھائے اور اس فعل کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کرے, کسی بات پہ قسم اٹھائے کسی فعل پر اور اس فعل کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کرے, اگر وہ ایسا فعل ہے جو فاعل کے ملنے سے مکمل ہو جائے تو اس صورت میں فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہے. کسی فعل پر قسم کھائے اور اس فعل کو زمان یا مکان کی طرف منسوب کرے اور وہ فعل ایسا ہے جو فاعل کے ملنے سے ہی مکمل ہوتا ہے, تو فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہے. اور اگر فعل متعدی ہو, یعنی اس کا اثر مفعول تک بھی پہنچتا ہو, تو اس صورت میں فعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیں, اگر کوئی شخص اوپر سے کسی کو اینٹ مارے تو اگر دوسرے شخص کو صرف تکلیف پہنچے تو اسے ضرب کہیں گے, اور اگر کوئی زخم آ جائے اسے جرح کہیں گے, اگر جان سے مار جائے اسے قتل کہیں گے. حالانکہ فعل تو ایک ہی ہے, مگر اختلاف اثر کے اختلاف سے اس کا معنی بدل گیا ہے. کسی نے کسی کو اینٹ ماری تو کہتے کیا تھوڑی سے کچھ اسے تھوڑا سا اثر اسے کیا کہ اسے ضرب لگی ہے, تھوڑا سا زیادہ ہو جائے خون نکلنا شروع ہو جائے تو کیا کہیں گے اس کو, اگر بندہ مار جائے اسے قتل کہیں گے. فعل تو بدل ایک ہی کیا ہے, لیکن فعل کے اثرات کے بدلنے سے اس فعل کا نام مختلف ہو جاتا ہے. اس پر آگے مثال دیا کہ امام محمد نے جامع کبیر میں کہا کہ کسی نے کہا شتم تو کا فی المسجد فقضا, اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں تو ایسا ایسا, مطلب کہ مسجد میں گالی دوں تو میرے غلام آزاد ہے. تو اس نے اسے گالی دی اور مسجد میں تھا, اور جس کو گالی دی وہ مسجد سے باہر تھا, تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. اس نے کیا کہا, اگر میں تجھے گالی دوں کس میں, مسجد میں, تو میرا غلام آزاد ہے. یہ جو گالی دینے والا ہے فاعل, اس کا اس مکان میں مسجد میں ہونا ضروری ہے, یہ وہاں ہوگا تو قسم ٹوٹ جائے گی. اور اگر یہ گالی دینے والا تو مکان میں ہے, مسجد میں ہے, اور جس کو گالی دی وہ مسجد سے باہر ہے, تو پھر بھی غلام آزاد ہو جائے گا. اور اگر گالی دینے والا مسجد سے باہر ہو, اسے گالیاں دی وہ مسجد میں ہے, تو غلام آزاد نہیں ہوگا. پھر اس بات کو, پچھلی والی بات کو دیکھیں دوبارہ, قانون کو. اگر کوئی شخص کسی فعل پر قسم اٹھائے اور اس فعل کو زمان کی طرف منسوب کرے, اس اپنے کام کو کسی جگہ یا کسی وقت کے ساتھ منسوب کرے, اگر میں تجھے گالی دوں مسجد میں, فعل پر قسم اٹھائے اور اس فعل کو کسی زمان یا مکان کی طرف منسوب کرے, اور وہ ایسا فعل ہے جو فاعل کے کرنے سے ہوتا ہے, جو فاعل کے ملنے سے نہیں, فاعل کے کرنے سے ہوتا ہے, اس صورت میں فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا ضروری ہوگا. کسی نے کہا اگر میں تجھے ماروں مسجد میں تو قضا ایسا ایسا, مطلب میرا غلام آزاد ہے. تو اگر میں تجھے ماروں مسجد میں, اگر میں تجھے ماروں مسجد میں تو میرا غلام آزاد ہے. تو کہتے ہیں وہ جو مار کھانے والا ہے نا, اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے, مارنے والے کا مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ فعل متعدی ہے تو مفعول کا اس مکان یا زمان میں پایا جانا ضروری ہے. مطلب اگر فعل لازم اس نے بولا ہے, جس کا فعل لازم اس نے بولا ہے اور اس کی نسبت زمان یا مکان کی طرف کی ہے, تو فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا ضروری ہے. اگر فعل متعدی بولا ہے اور اس کی نسبت زمان کی طرف یا مکان کی طرف کی ہے, تو پھر مفعول کا اس مکان میں ہونا ضروری ہے. کسی نے کہا اگر میں تجھے قتل کروں جمعرات کے دن تو میرا غلام آزاد ہے, تو اس نے اسے قتل کیا جمعرات سے پہلے, جمعرات سے پہلے اسے مارا اور مر گیا جمعرات کے دن, تو پھر بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اگر میں تجھے جمعرات کے دن ماروں تو میرا غلام آزاد ہے, اس نے جمعرات کو نہیں مارا, پہلے مارا, لیکن وہ مرا کب, جس کو زخمی کیا تھا وہ جمعرات کو مرا,
تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور جمعے کو مرا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. آگے ایک اور مثال دی ہے کہ فی ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ولو داخلت الکلمۃ فی الفعل تفید معنی الشرط. اگر لفظ فی فعل کے پر داخل ہو تو شرط کا معنی دیتا ہے. فی ویسے ظرف کے لیے ہوتا ہے، لیکن فعل پر داخل ہو تو ظرف کا معنی دیتا ہے. جیسے کسی نے کہا انت طالق فی دخولک الدار، کہ تجھے طلاق ہے تیرے گھر پر، تو گھر میں داخل ہونے میں. یا فی شرط کے معنی میں، یعنی تجھے طلاق ہے فی دخولک، اگر تو گھر میں داخل ہو. تجھے طلاق ہے فی دخولک، تیرے داخل ہونے میں، الدارا گھر میں. تو کیا ہوگا؟ یا فی شرط کے بارے میں وہ گویا کہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق ہے. دخولک الدار، دار منصوب کیوں ہے؟ دخول مصدر ہے، کاف اس کا مفعول ہے، فاعل ہے، اور الدار مفعول ہے. اب مصدر شبہ فعل ہوتا ہے نا، فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. کسی نے کہا تعلق فی حیدتی کی ان کانت فی الحیدی واقع طلاق فی الحال والا تعلق الطلاق فی الحیدی. کسی نے کہا تمہیں طلاق ہے حیض میں، تو یہاں فی شرط کے بارے میں ہے، اگر وہ تو ہے اس وقت حائضہ ہے تو اسی وقت طلاق ہو جائے گی. اور اگر اس نے بولا اگر بعد میں حائضہ ہوگی تو پھر جب حائضہ ہوگی تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ فی یہاں کس بارے میں ہے؟ شرط کے بارے میں. اگر تو حیض والی ہو تو تجھے طلاق ہے.